اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہم جماعت کا چوتھا سبق سیاہ روشنی۔ اس سبق کی مصنفہ پروین شیر ہے۔ اس سبق کا پہلا اقتباس سرگرمیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اقتباس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے درسی کتاب میں یہ اقتباس صفحہ نمبر 17 پر دیا ہوا ہے اور اس کی ایک لائن صفحہ نمبر 18 پر ہے۔ آئیے پہلے اقتباس کو سماعت کرتے ہیں، پھر اس کے اہم نکات کو سمجھ کے سرگرمیاں حل کرنے کی کوشش کریں۔ طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے، زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، پھر دور تک پھیلے ہوئے رن وے سے ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ اوپر اور اوپر زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی۔ پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین جس پر انسانی وجود ایک ذرہ ہے، وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ طیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی، جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا۔ یہ خلاؤں کا جہان تھا، پراسرار خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی۔ زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ ایک انوکھا احساس تھا، ایک طفلانہ خواہش تھی، کھڑکی سے بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی۔ آج وہ طیارے میں اڑ رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھی تھی، جہاں کا ماضی عبرتناک تھا، جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے، جہاں انسانیت منہ چھپائے سسک رہی تھی اور بربریت مسکرا رہی تھی۔ پروین خیالات کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ابھر رہی تھی۔ جوہانس برگ پہنچنے میں 10 گھنٹے باقی تھے۔ پروین کے شریک حیات وارث اور بیٹے فراز کی آنکھیں نیند میں ڈبوئی ہوئی تھیں۔ پروین کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو منزل قریب تھی۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا، زمین قریب آ رہی تھی۔ لکیروں پر رینگتی چوٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالیشان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں ہیں۔ وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے۔ اقتباس ہو گیا، اس کو سمجھتے ہیں۔ آئیے اس اقتباس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامے میں انسان اپنے تجربات بیان کرتا ہے۔ اسی طرح پروین شیر جو اس سبق کی مصنفہ ہے، انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے۔ کیفیت بیان کی ہے کہ جب جہاز رن وے سے اڑتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور ان کی کیا کیفیت تھی، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اور خلائی سفر یعنی ہوا میں جب انسان پرواز کرتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جس مقام پر جا رہی تھی وہاں کے بارے میں ان کے ذہن میں پہلے سے کیا معلومات تھی، انہوں نے کتابوں وغیرہ میں پڑھا تھا، کیا تصورات تھے، وہ ذہن میں خیالات تھے۔ اور جب طیارہ
زمین کی طرف اتر رہا تھا اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ طیارہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہوائی جہاز، رن وے یعنی ہوائی پٹی جہاں سے جہاز خلا کے لیے پرواز کرتا ہے۔ طفلانہ یعنی بچپن، بچوں جیسی، بچکانہ جس کو کہا جاتا ہے۔ عبرتناک، سبق آموز، اور بربریت ایک لفظ آیا ہے ظلم۔ شریک حیات ایک لفظ آیا ہے، شریک حیات شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشکل الفاظ اس میں ہو گئے۔ اب سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی سرگرمی دیا ہوا ہے روا خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں پہلا پوائنٹ دیا ہوا ہے جہاں کا ماضی عبرتناک تھا، اس کے آگے کے پوائنٹ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں دیا ہوا ہے بربریت مسکرا رہی تھی، اس طرح سے روا خاکہ مکمل کرنا ہے۔ نمبر 2 سرگرمی دیا ہوا ہے طیارے کے نیچے اترتے وقت کی کیفیت بیان کیجیے۔ نمبر 3 سرگرمی دیا ہوا ہے اپنی زندگی کے پہلے سفر کا تجربہ بیان کیجیے۔ آئیے ان کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روا خاکہ مکمل کرنا ہے تو آپ اقتباس پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا آسانی سے۔ جہاں کا ماضی عبرتناک تھا، جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے، جہاں انسانیت منہ چھپائے سسک رہی تھی، اور بربریت مسکرا رہی تھی۔ یہ ہو گیا روا خاکہ مکمل۔ دوسری سرگرمی دیا ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے طیارہ جب نیچے اتر رہا تھا، زمین قریب آ رہی تھی اور لکیروں پر رینگتی چوٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھی، یعنی جو خلا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھ رہی تھی وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالیشان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی اور زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی کیفیت ہو گئی وہاں کی۔ اب تیسری سرگرمی ذاتی رائے پر منحصر ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا تجربہ لکھنے کا ہے، چاہے آپ نے پہلی مرتبہ بس کا سفر کیا ہو تجربہ بیان کیجیے، یا ٹرین کا سفر کیا ہو تو وہ تجربہ بیان کیجیے۔ اس میں آپ لکھ سکتے جب ہم پہلی مرتبہ بس میں بیٹھے اور بس شروع ہوئی اور سب چلنے لگے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی، میں نے دیکھا کہ راستے کے درخت مجھے پیچھے کی جانب چلتے دکھائی دے رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنے ذاتی خیالات پیش کریں گے۔ یہ پہلے اقتباس کی سرگرمی مکمل ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ کا اقتباس انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔